سادات کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ حضرات گرامی، آج آپ سب کو میں عالم اسلام کو ماہ محرم الحرام کی اس مبارک تاریخ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آج کی تاریخ عالم میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے قبل ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بالکل مختصر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ وقت ہو چکا، ظہر کا وقت قریب آ گیا، ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، اس لیے آپ سے میں مختصراً خطاب کروں گا۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ واقعات کربلا آپ تفصیل سے بیان کریے، کہاں وقت ہے تفصیل سے بیان کرنے کا؟ بس عقل مند کو اشارہ کافی ہے، للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ قرآن کا پیغام ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو۔ کیا مت کہو؟ مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری آپ کی عقل محدود، علم محدود، معلومات محدود، دوڑ ہماری آپ کی محدود۔ ان شہداء کرام کی حیات عظمیٰ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کی حیات کو ہم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، وہ زندہ ہیں، گلا کٹ گیا پھر بھی زندہ ہیں، جسم کے اعضاء الگ الگ ہو گئے پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ غور کیجئے، جو اللہ کی راہ میں گلا کٹا چکا وہ زندہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، توجہ ادھر رکھیے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو
تو یہاں عقل مند لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو مر چکے ہیں وہ مردہ ہیں، جن کی جان چلے گئی وہ مردہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو مردہ ہیں ان کو تم سنا نہیں سکتے، لیکن ان عقل کے اندھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کون زندہ ہیں اور کون مردہ ہیں۔ جو زمین پر چل رہا ہے وہ مردہ ہے، جو کھا رہا ہے وہ مردہ ہے، جو چل رہا ہے وہ مردہ ہے، جو شادی بیاہ کر رہا ہے وہ مردہ ہے، جو بچے جن رہا ہے وہ مردہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مردہ ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ کی پریشانی بہت جلد میں دور کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابو جہل کون؟ مردہ۔ ابو لہب کون؟ مردہ۔ عتبہ کون؟ مردہ۔ شیبہ کون؟ مردہ۔ مکے کے کفار و مشرکین کون؟ مردہ۔ یہ سب مردہ ہیں۔ اے حبیب، ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے؟ یہ آپ کی سننے والے نہیں ہیں، مطلب ماننے والے نہیں ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اپنی مرضی پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی انا کے غلام ہیں۔ اے حبیب، ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اور جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، تحفظ امت محمدیہ کے لیے، اور کعبۃ اللہ کے جاہ و جلال کے تحفظ کے لیے، گنبد خضرا کے جمال کو محفوظ رکھنے کے لیے جو جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہوئیں، جن کے گلے کٹ گئے، اے اللہ کے محبوب تم فرما دو یہ سب زندہ ہیں، یہ سب زندہ ہیں، اور زندہ ہی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت بولو۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں پر کہنے پر پابندی ہے کہ مردہ مت کہو، اور اس آیت میں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن دل میں یہ یقین رکھا ہے کہ یہ تو مر چکے ہیں، مردہ ہیں، کہاں باقی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچ پر بھی پابندی عائد کر دی، کہا کہ ہرگز ہرگز ان کو تم مردہ گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال شہداء کرام سارے کے سارے زندہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سید الشہداء ہیں، صرف شہید ہی نہیں ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔ ایک سیدنا امیر حمزہ ہیں، حضور کے چچا جان، وہ بھی سید الشہداء ہیں، اور دوسرے امام حسین ہیں جو سید الشہداء ہیں۔ عزیزان محترم، یہ صرف شہید ہی نہیں ہیں بلکہ گروہ شہداء کے یہ سردار ہیں۔ تو غم اور ماتم جو آج دنیا میں ہوتا ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے، اور کس کا غم مناتے ہیں یہ؟
امام حسین کا جو زندہ ہیں، زندوں کا غم نہیں، غم تو اس کا منایا جاتا ہے جو مر چکا ہے۔ وہ لوگ قرآن کی روشنی میں تمام شہداء اسلام کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور زندے کا ماتم نہیں کیے جاتا۔ چنانچہ ایک حیدرآبادی کا پرانا واقعہ ہے، ایک مشاعرہ تھا، طرحی مشاعرہ، جس میں طرح یہ تھی کہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے، وہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے، یعنی کافر کہہ دیا ان کو۔ ہم سنی تو ماتم نہیں کرتے نا، سینہ تو نہیں کٹتے اپنا، ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں، آپ کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ہائے وائے نہیں کرتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ایک طرح باندھی گئی، وہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ راستے سے ایک بزرگ شاعر، پہلے زمانے میں سواریاں کہاں تھیں؟ سائیکل کے پینڈلا مارتے ہوئے جاتے تھے، سائیکل پہ جا رہے ہیں، بورڈ باہر لکھا ہوا تھا، اور بورڈ پر یہ طرح لکھی تھی بڑے موٹے الفاظ میں، وہ کافر ہیں جو شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ وہ شاعر صاحب بھی اندر گھسے محفل میں، کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے زمانے میں ادب ملحوظ رکھتے تھے لوگ، کہا آئیے برابر آپ کو یہ موقع دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا، کیا کہا؟ وہ کافر ہیں جو حیات شہداء کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں جو حیات شہداء کے منکر ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جو زندہ ہے اس کا ماتم کیسے کریں گے بھائی؟ وہ تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مشاعرہ ختم ہو گیا، اس شعر پر مشاعرہ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حق کی بات جو ہے وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ میں اور ترقی عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت جو ہے ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی، جنت میں جانے والی، رسول پاک کی شفاعت پانے والی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلے سے دعائیں مانگنے والی، آل رسول کے وسیلے سے دعائیں مانگنے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ ہمارے سادات کرام جو یہاں جلوہ فرما ہیں، حیدرآباد کے قدیم بزرگوں میں سے ہیں۔ یوں تو عمر کم ہے، لیکن خاندانی تعلقات بزرگوں سے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، بلکہ پورے صوبہ تلنگانہ میں، صوبہ آندھرا میں، بلکہ پورے صوبے میں، حیدرآباد کے علاوہ دیگر صوبوں میں اتنے عظیم تبرکات جو آپ کے پاس موجود ہیں، جس کی آج زیارت کرائی جا رہی ہے، اتنے بڑے عظیم تبرکات کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ ہم نے جب معروضہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ربیع الاول شریف میں نظارہ کرائیں گے، دیدار کرائیں گے، زیارت کرائیں گے، لیکن اتفاق سے یہ سال اتنا گراں ثابت ہوا کہ رجب کے مہینے سے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ رجب گیا، شعبان گیا، رمضان گیا، ذی قعدہ، ذی الحج، پورے مہینے یہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے۔ اب آنے والا مہینہ محرم کے بعد سفر کا ہے، سفر کے بعد ربیع الاول شریف کا ہے،
تو پتہ نہیں اب آگے چل کر حالات اور کیا ہونے والے ہیں۔ اس لیے غنیمت جانا کہ آج یوم عاشوراء کے مبارک موقع پر آج ان تبرکات کی زیارت حضرت کروا رہے ہیں، یہ بڑی کرم نوازی ہے، اور آپ نے ہماری بات کو، ہمارے معروضے کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، حکم سے یہاں آج زیارت کا اہتمام کیا۔ بڑے نایاب تبرکات ہیں۔ تو سیٹ لائے اپنے منہ پر؟ ہاں ماشاء اللہ۔ ایک ایسا کاغذ آپ دیکھیں گے جس کاغذ کا بارڈر سونے کے پانی سے ہے، جس پہ لکھائی جو ہے وہ بڑے خوشخط انداز میں، بہت پرانی کتابت ہے۔ وہ کتابت اور وہ شجرہ شریف اور وہ اسناد بزرگوں کے کس کس سے ہو کر یہ تبرکات کہاں تک پہنچے ہیں، اس کا پورا شجرہ یہاں موجود ہے۔ جب آپ زیارت کریں گے تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یوں تو ہر چیز نایاب ہے، بے مثال ہے، کیونکہ بے مثال لوگوں کی تبرکات ہیں۔ اب ان تبرکات کی زیارت انشاءاللہ ان قریب ہوگی، اور آپ انتہائی سکون و ادب کے ساتھ کسی تبرک کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگا لیں گے، چھو لیں گے تو تبرک ہمیں مل جائے گا، ہمیں زیادہ عظمت و فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ان مبارک تبرکات کو ہاتھ لگانے کے ہم قابل نہیں ہیں، ہم قابل نہیں ہیں، ان عظمت والے تبرکات کو ہاتھ لگانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ بس نظارہ کر لو آنکھوں سے، یہی نسبت کافی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، بس تبرکاً حضرات سادات کرام کی موجودگی میں کچھ الفاظ میں نے کہہ دیے۔ اب آپ حضرات جو پیغام ہمارے مولانا سہیل رضوی سلمہ نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس پیغام حسینی پر عمل کرتے رہیے، اور اپنے اندر جذبہ محبت پیدا کیجیے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور اللہ کے رسول کی آل پاک سے محبت ہو، اور بالخصوص اہل بیت اطہار جو نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان سے سچی محبت ہو۔ حضور سے پوچھا تھا صحابہ نے، جب آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربا کے معنی قرابت دار کے ہیں، اہل بیت کے ہیں، گھر والوں کے ہیں۔ تو فرمایا کہ من قرابتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے کون قرابت دار ہیں؟ تو کہا علی، سب سے پہلے نام علی لیا حضور نے، کہا علی میرے قرابت دار ہیں، حسن میرے قرابت دار ہیں، حسین میرے قرابت دار ہیں، اور فاطمہ زہرا میری قرابت دار ہیں۔ یہ اصل اہل بیت ہیں۔ بولو کون ہے یہ؟ اصل اہل بیت ہیں۔ پھر ان کی اولادیں جو قیامت تک چلیں گی انشاءاللہ، وہ داخل اہل بیت ہیں۔ اصل اہل بیت تو وہی ہیں جو درخت ہوتا ہے، اصل اس کی جڑ ہوتی ہے، کہ جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو جو شاخیں ہیں وہ اصل نہیں ہیں، جو درخت کی جڑ ہے وہ اصل ہے۔ اصل اہل بیت علی ہیں، علی سے محبت کرو۔ اصل اہل بیت حضرات حسنین کریمین ہیں، ان سے محبت کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ اصل اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ یہ سلسلہ اہل بیت کی محبت سے شروع ہو کر رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ حضرات
سادات کرام جو ہیں یہ بھی نبی کی آل ہیں، حضرت علی کی آل سے تعلق ہے اور انہی کی آل ہیں۔ تو جیسے اصل کی ہم اہمیت کو جانتے ہیں ویسے ہی ان کی بھی عظمت کو جانیں، ان کی احترام کو جانیں اور ان کے ادب کو لازم و ملزوم رکھیں۔ انشاءاللہ اب وقت نہیں ہے، اب آج جو ہے یہ صحن مسجد میں، وہ صحن مسجد تو نہیں ہے، خارج مسجد ہے۔ مسجد وہیں تک ہے جہاں دروازے لگے ہیں اور جالی لگی ہے، وہ مسجد ہے، اور جو باہر کا حصہ ہے وہ خارج مسجد ہے۔ خارج مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا پلر کھڑے ہیں، ایک زمانے سے کھڑے ہیں، دھوپ میں سوکھ رہے ہیں، پانی میں بھیگ رہے ہیں۔ کب تک ان پلروں کو یوں ہی کھڑا رہنے دیں گے آپ؟ اس پہ چھت بھی ڈالنا ہے، جہاں بچے قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کریں گے۔ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، آج یوم عاشورہ جو نوٹ آپ قربان کریں گے اللہ کی راہ میں، ہر سال بھر تک ان نوٹوں میں، ان پیسوں میں جو چیز بھی قربان کریں گے اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، اٹھ کے بھاگیے مت، یہ موقع آج غنیمت جانیے، کیونکہ آج عاشورے کا دن ہے، اور آج کے دن میں توبہ کیجئے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کے دن رحمت و برکت مانگیے سال بھر تک کے لیے، سلامتی مانگیے، عافیت مانگیے، اور آج کے دن عاشورے کی دعا جو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی ہے اپنے نانا جان کی امت کو، وہ دعائے عاشورہ بھی ضرور پڑھیے، انشاءاللہ سال بھر تک آپ کی موت نہیں ہوگی۔ آج کورونا کہہ کر لوگ مر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، سال بھر میں یہ پہلا موقع آیا ہے، مطلب پہلا دن ہے یہ عظمت عاشورہ، جس کی برکت یہ ہے کہ جو دعا آج کے دن پڑھ لے گا سال بھر تک اس کا بیمہ ہو جائے گا۔ یہ مرکز اہل سنت انشاءاللہ قائم کیا گیا ہے اور قائم رہے گا۔ حضرات، کوئی ہرگز اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ یہ مرکز اب کیا ہوگا۔ انشاءاللہ مرکز اور ترقی کرے گا، آپ کی اور بالخصوص سادات کرام کی دعاؤں سے یہ مرکز اور ترقی پائے گا۔ ہم غریبوں کا پیسہ اس میں لگا ہے، عاشقان رسول کا پیسہ لگا ہے، مالداروں کا بھی لگا ہے۔ الحمدللہ ہر عاشق رسول نے دل کھول کر اس میں تعاون فرمایا ہے۔ تو جس طرح یہ مرکز اب قائم ہے ایسے ہی انشاءاللہ آئندہ قائم رہے گا۔ بعض لوگوں نے دعا کی ہے اب مرکز کا اللہ ہی حافظ ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ کیوں بلا وجہ کے بدگمانی کر رہے ہو؟ کیا ہوگا؟ بلکہ دعا کرو اللہ سے، اللہ اچھائی کرے، اس کا ہے نا، اچھائی کرے۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے کوئی اگر خدمت گزار خدمت کر رہا ہے تو میرے بعد کون کرے گا؟ یہ دنیا کیا ایک ہی شخصیت پر منحصر ہے؟ نہیں، ایک کے بعد ایک سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ یہ فقیر انشاءاللہ آپ سب کا خادم جیسے پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ اب انسان بشر ہے، کبھی کبھی تساہل، کبھی کبھی غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کو درگزر کر دیا کریں، کیونکہ ہم جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں، بلکہ عمدن نہیں ہوتی ہے، سہون ہو جاتی ہے۔ اور یہاں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ البتہ کچھ شخصیتوں کو خاص طور سے بتایا نہیں جاتا ہے یا پھر ان کو بلایا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں ایک خشخشے پیدا ہوتے ہیں، مگر میں آج اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی آئے یا نہ آئے،
مرکز کے کام میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مرکز کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو یہ تبرکات جب آپ اس کی زیارت کریں گے تو اس تبرکات کے اہتمام کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی آپ کو احساس دلا دوں. یہ سادات کرام ہیں، انہی کے گھر میں یہ تبرکات رہتے ہیں، یہی اس کے متولی ہیں اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور یہی زیارت کرانے والے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیارت ماشاءاللہ تبرکات جتنے وسیع ہیں کہ ایسے اٹھا کے لا نہیں سکتے اس کو، بلکہ پورے اہتمام اور ادب کے ساتھ ان تبرکات کو لایا گیا ہے. 2 منی بس اس میں تبرکات رکھے گئے اور کالا پتھر کا علاقہ، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے راستے، ان راستوں سے گزر کر مرکز اہل سنت کو تبرکات پہنچائے گئے ہیں. اور جو عطر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، جو عطر تبرکات کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ الکوہل والا یا اسپرٹ والا یا کوئی اور دنیا کا بنایا ہوا، دنیا میں تو بنتے ہی ہیں سب تبرکات، سب عطریات، لیکن یہ عطر وہ عطر ہے جس کو کیا کہتے ہیں، نام کیا ہے، کستوری عطر ہے یہ، جو خالص ہے، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. ہاں، وداؤٹ الکوہل اور دیگر چیزیں جو ملائی جاتی ہیں وہ نہیں ہے اس کے اندر، بالکل فری ہے. الحمدللہ اس کے لیے معلوم کیا گیا کہ 1 تولہ عطر کستوری کا 40,000 روپے تولہ ہے. اب ان تبرکات کی عظمت کے لیے 2 تولہ کستوری عطر لگایا گیا ہے. اب آپ حضرات عقل مند ہیں، اب آپ نے جو مرکز کا تعاون کیا وہ تو کر ہی دیا ہے. انشاءاللہ ان تبرکات کے لیے بھی، اس کے اہتمام اور انتظام کے لیے بھی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ ٹیبل پر ہی ڈال دیں، وہ ان سادات کرام کے ذمے رہے گا اور وہ اس سے دوسری جگہ پر پھر یہ تبرکات کو لے جا کر زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. تو اب کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.